کے اعتبار سے جس آیت مبارکہ کو اللہ رب العزت نے روح الامین فرشتوں کے سردار جبرائیل امی کے ذریعے غار حرا کے اندر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی آیت جس کا نزول ہوا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے، جو خود بھی تعلیم قرآن کی حاصل کرتا ہے، دوسروں تک قرآن کی تعلیم کو پہنچایا کرتا ہے، جس پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جس قوم سے خطاب کیا گیا ہو اطلب العلم ولو جاء بالسین، علم حاصل کرو گرچہ تم کو چین کر رخ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ جس قوم سے کہا جاتا رہا ہو اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ اللہ جس قوم کا پیغمبر بولا ہو من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جسے ہو اور نبی کے حدیث سنانے کے لیے نبی کے پیارے صحابی صفحات پر رپورٹ تیار کی کہ موجودہ ملک ہندوستان کی صورت یہ ہے، دلتوں سے زیادہ پسماندہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم جاہل ہے کوئی ہے تو وہ مسلم قوم ہے، پیچھے ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، شکشا کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں وہ مسلم قوم ہے۔ 7 سے 8% جس قوم کا تعلیمی معیار، جس قوم کا تعلیمی گراف کس سے گر چکا ہو، اس کو ہندوستان کے وہ لوگ جن کو لوگ پچھڑا کہتے ہیں ان سے بھی زیادہ پسماندہ کوئی قوم ہے، وہ مسلم قوم ہے۔ وہ کون سی قوم ہے؟ جس قوم کا پیغمبر کہہ رہا ہو تم قرآن پڑھو اور قرآن دوسروں کو پڑھاؤ، جس قوم کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہو، محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے گا جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس قوم سے اس کے اسلاف خطاب کر رہے ہوں، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آج وہ قوم تعلیم کے معاملے میں، آج وہ قوم شکشا کے معاملے میں، آج وہ قوم ایجوکیشن کے معاملے میں، آج وہ قوم علم کے معاملے میں اللہ اکبر کبیرہ دلتوں سے زیادہ پچھڑ چکی ہے، پیچھے جا چکی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک رکشہ چلانے والا، ایک آٹو چالک 200 سے 300 روپے ڈیلی کمانے والا، 400 سے 500 روپے ڈیلی حاصل کرنے والا، ایک جملے میں جس قوم کی بے عزتی کر دیتا ہو، میں اپنے رکشہ کو لے کر کے مسلم محلوں کے اندر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مسلموں کے بچے پڑھنے کے لیے اسکول کا رخ نہیں کیا کرتے ہیں، مسلموں کے بچے پڑھنے کے لیے کالج نہیں جایا کرتے ہیں، مسلم بچے پڑھنے کے لیے مدرسہ نہیں پہنچا کرتے ہیں، گلی گلیاروں میں ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب کون سا بچہ میرے رکشے سے ٹکرا جائے، میرے آٹو سے ٹکرا جائے، میرا اس سے جھگڑا ہو جائے، کیونکہ مسلم لوگ جھگڑا بھی بہت جلد کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ جس قوم کی یہ کنڈیشن ہو، جس قوم کی یہ کیفیت ہو، جس قوم کی یہ حالت ہو، جس قوم کا المیہ یہ ہو، میاں ایک جانب تو اس قوم کے یہ حال ہے کہ اس قوم کے بچے کے پاس اسکول جانے کے لیے اسکول بیگ موجود نہیں ہوتا ہے، جس قوم کے بچے کے پاس اسکول جانے کے لیے اسکول کی کتابیں موجود نہیں ہوتی ہیں، جس قوم کے بچے کے پاس مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ درس نظامی کی کتب میسر نہیں ہوا کرتی ہیں، جس قوم کے بچوں کے پاس اچھی کوچنگ میں جانے کے لیے کوچنگ کی فیس کا انتظام نہیں ہو پاتا ہو، وہی قوم 20 لاکھ روپیہ شادیوں کے نام پر برباد کر دیا کرتی ہے، وہی قوم 30 لاکھ روپیہ شادیوں کے نام پر اڑا دیا کرتی ہے، وہی قوم 50 میاں ہم نے 1 کروڑ روپیہ اس قوم کے افراد کو لٹاتے ہوئے دیکھا ہے، یوں ہی خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یوں ہی صرف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاں اس قوم کی کنڈیشن یہ ہو، اس قوم کی حالت یہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ دوسری جانب آپ دیکھیے گا اسی قوم کے بچے ہوتے ہیں جو قوم 50 لاکھ روپیہ شادیوں کے نام پہ خرچ کرتی ہے، ڈیلی 100 سے 50 روپے حاصل کرنے کے لیے اغیار کے چائے کے ہوٹلوں پر اگر کسی قوم کا بچہ اغیار کے چائے کے جھوٹے گلاسوں کو صاف کرتا ہوا ملے گا، وہ مسلم قوم کا بچہ ملے گا 8 سے 10 ہزار روپے
روپیے منتھلی کمانے کے لیے، منتھلی حاصل کرنے کے لیے، ماہانہ 10 سے 15,000 روپیے حاصل کرنے کے لیے جس قوم کا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے ملے گا، وہ قوم 50 لاکھ روپیہ شادیوں کے نام پر اٹھا دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جو قوم 5,000 روپیے کی چادر صاحب مزار کے مزار شریف پر پیش کیا کرتی ہے، جو قوم 2-4 روپیے اگربتی اور موم بتی کے نام پر برباد کر دیا کرتی ہے، جو قوم 10,000 روپیے چادر اور گھاگھر کے نام پر ان جھوٹے مجاوروں کو، ان شریعت مخالف امور کا ارتکاب کرنے والے جاہلوں کو نذرانے میں دے دیا کرتی ہے، وہی قوم کی کنڈیشن دیکھیں، اسی قوم کا المیہ دیکھیں۔ اے مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والوں، تعلیمات اعلیٰ حضرت کے پس پشت ڈالنے والوں، مسلک اہل سنت والجماعت کو زمانے میں رسوا کرنے والوں، کان کھول کر کے سنو، کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، کیا ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت؟ جب تک مزار شریف پر ایک چادر موجود ہو، دوسری چادر کا چڑھانا جائز نہیں، جب تک کہ وہ پوشیدہ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے۔ یہ پیغام دیا ہے مجدد دین و ملت نے، یہ پیغام دیا ہے امام اہل سنت نے، یہ پیغام دیا ہے شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ جب تک مزار پر ایک چادر موجود ہو، دوسری چادر کا چڑھانا جائز نہیں، دوسری چادر کا پیش کرنا جائز نہیں، جب تک کہ وہ چادر پوشیدہ نہ ہو جائے، وہ چادر پھٹ نہ جائے۔ اور یہاں دیکھو تو صحیح، 100 چادریں کیلی کی، ہزار چادریں اس قوم کو اللہ اللہ پیش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، جس قوم کی بچی سردی کے موسم میں، جس قوم کی بچی جاڑے کے موسم میں سردی کی چادر کو ترسا کرتی ہے، جاڑے کی چادر کو ترسا کرتی ہے، اما یہ کس قوم کا المیہ ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، اس قوم کی بیٹی کی فکر کتنی نیچے جا چکی ہے، اس قوم کی بیٹی کی سوچ کتنی گر چکی ہے۔ اللہ اللہ، آج آپ مسجدوں کے دروازوں پر دیکھو گے، آج آپ کو 95% لوگ بھیک مانگتے ہوئے اگر نظر آئیں گے، یا تو بذات خود مسلمان ہوں گے یا مسلمانوں کا لباس ہوگا۔ ان کو معلوم ہے ہندوستان میں کوئی بھیک منگی قوم ہے، اگر کوئی بھیک مانگنے والی قوم ہے وہ مسلم قوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجدوں کے دروازوں پر یا تو 90 سے 95% مسجدوں کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے والی اگر کسی قوم کی بیٹی نظر آئے گی، آپ کو مسلم قوم کی بیٹی نظر آئے گی۔ اگر مسجد کے اندر ایک نمازی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کی شہزادی، وہ اسلام کی بیٹی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے مصلی کا انتظار کرتی ہے، آنے والے نمازی کا انتظار کرتی ہے۔ نمازی اپنی نماز سے فارغ ہوگا، مصلی نماز سے فراغت حاصل کرے گا، حاصل کرنے کے بعد گیٹ پر آئے گا، دروازے پر آئے گا، اور وہ بھی یقینی نہیں ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر بھیک مانگنے والے کو بھیک دے دیا کرتے ہو۔ اللہ پر کبھی ہاں وہ دیتے بھی ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ 2 کا سکہ دیتے بھی ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ 5 کا سکہ، 10 کا نوٹ، اس سے زیادہ آپ بھیک مانگنے والے کو نہیں دیا کرتے ہیں۔ اب جس قوم کی بیٹیوں کی فکر اتنی نیچے جا چکی ہے، اللہ پر کبھی ہاں 2 5 کے لیے کھڑی رہتی ہو۔ اگر جس قوم کے بچے روزانہ 100 سے 50 روپئے حاصل کرنے کے لیے اخراجات کے چائے کے ہوٹلوں پر چھوٹے گراسے دے دیا اس قوم کو، وہ 50 لاکھ روپئے شادیوں کے نام پر برباد کرتے، وہ 1 کروڑ روپئے شادیوں کے نام پر یوں ہی ہوا دے، وہ 10,000 روپئے چھوٹے مجاورے کو نذرانے میں پیش کرتے، وہ 5,000 روپئے کی چادر یوں ہی چڑھا دے۔ ابے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والے، مسلک اہل سنت والجماعت کی تعلیم کو پسے پشت ڈالنے والے، خدا بند کرو یہ فضول خرچیاں کرنا، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ باتیں نہیں کیا کرتے ہیں؟ کیا لوگ باتیں نہیں بنایا کرتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم کو آتش نظر کیا جاتا ہے، ابے آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ ملک ہندوستان کے مسلمان مرنے کے بعد ہندوستان کی زمین، تیرا بیٹا اتنا مجبور ہوگا تیرے دفن ہونے کے لیے تو زمین کا انتظام نہیں کر پائے گا۔ خدا اگر تم نے اپنے بچے کو تعلیم سے نہیں کیا ہے، اگر ایجوکیشن سے قریب نہیں کیا ہے، اگر شکشا سے قریب نہیں کیا ہے، اگر وہ دن دور نہیں ہے جبکہ تیری قوم کا بچہ اتنا مجبور ہوگا اپنی قوم کے عاشق کے لیے تو زمین کا انتظام نہیں
دربار کے ذریعے قاسم رضا منظری تم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، بند کرو یہ فضول خرچیاں کرنا، بند کرو یہ 50 لاکھ روپے یوں ہی شادیوں میں خرچ کرنا، خدا را بند کرو مزارات اولیاء پر، ان اللہ والوں کے مزارات پر ایک سے زائد چادر پیش کرنا، ابے بند کرو اگربتی اور موم بتی کے نام پر اپنے پیسے کو برباد کرنا، ابے بند کرو چادر اور گھاگھر کے نام پر اپنے پیسے کو تباہ کرنا، خدا را اس پیسے کے ذریعے اپنی قوم کے بچوں کو پڑھا دو، اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم سے قریب کر دو۔ جس وقت تمہارا لاشا تمہاری قوم کے بچے کے سامنے ہوگا، اس کی نگاہوں کے سامنے پڑا ہوگا، اس ظالم کہے گا اس کو دفن ہونے کے لیے زمین نہیں دی جائے گی، کیونکہ زمین کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ یہی تمہاری قوم کا فرزند کہے گا، یہی تمہاری قوم کا بیٹا کہے گا میری قوم نے مجھ کو ایجوکیٹڈ نہیں رکھا ہے، اور تعلیم سے شکشا سے قریب نہیں رکھا ہے، دور نہیں رکھا ہے، دور نہیں چھوڑا